اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو اردو کے حوالے سے جماعت ہفتم سیکنڈ ٹرم کے دوسرا سبق ہاف ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، بقیہ ہاف شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق کا نام ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بقیہ سبق جو ہے وہ معاشرہ جہاں لوگ ایثار و ہمدردی سے کام لیتے ہیں، زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہر فرد دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ ایسا معاشرہ اخوت اور یگانگت کی بہترین مثال ہوتا ہے۔ اسلام ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے۔ ان پیراگراف میں مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مل جل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ معاشرہ، وہ گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کیونکہ ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے جہاں لوگ مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں اور ارد گرد رہنے والوں کی خبر گیری کریں اور ان کے دکھ درد بانٹیں۔ خود غرضی ایثار کی دشمن ہے، اپنے لیے تو حیوان بھی جیتے ہیں۔ انسان بہترین مخلوق ہے، اس کی زندگی کے مقاصد میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ مشکل الفاظ ہیں کچھ، ان کے معنی: اخوت بھائی چارہ، یگانگت اتحاد، خبر گیری کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، بانٹیں تقسیم کریں، خود غرضی اپنا مطلب نکالنا، فلاح و بہبود بھلائی، ناگہانی آفت اچانک آنے والی مصیبت پریشانی، الامان والحفیظ حفاظت میں اللہ کی امان، یک جان یک دل ایک دل، ڈھہ گئے گر گئے، زریں سنہری آزمائش کرنا، امتحان لینا، سرخ رو ہوئے کامیاب ہوئے، درخشندہ روشن۔ مصنف اس پیراگراف میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائیں، ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر کام کرنے کے خواہش مند ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہوں، مل جل کر کام کرنا چاہتے ہوں، تو وہ معاشرہ جنت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلام بھی اسی معاشرے کا خیر خواہ ہے اور چاہتا ہے کہ اسی طرح کا مثالی معاشرہ قائم ہو دنیا میں۔ تو کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے لیے تو وہ جانور ہی جیتے ہیں، اصل زندگی تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے کام کرنا، اصل یہ ہے۔ جہاں لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہوں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، ان کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا۔ انسان کیونکہ بہترین مخلوق ہے، اللہ نے اسے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ 18,000 مخلوق میں سے غالباً اللہ رب العزت نے انسان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ تم بہترین مخلوق ہو، عزت والی مخلوق بنایا ہے۔ اسے مقام اور مرتبہ کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں اسے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی زندگی کے مقاصد میں انسانیت کی فلاح بہبود کے کام آنا ہے، انسانیت کی خیر خواہی کرنا۔ بعض اوقات کسی ملک و قوم کو کسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کو ایسی ہی ناگہانی آفت سے دوچار ہونا پڑا۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں آنے والے زلزلے نے وہ تباہی مچائی کہ الامان والحفیظ۔ پوری قوم اپنے آفت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملک بھر سے کمبلوں، لحافوں، گرم کپڑوں اور خوراک سے بھرے ٹرک متاثر بھائیوں کے لیے بھیجے گئے، اور قوم یک دل اور یک جان ہو گئی۔ اسی طرح 2010 میں سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ کوئی صوبہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ نہ سکا۔ سیلاب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بہا لے گیا۔ اب یہاں مصنف ملک میں مختلف آفتوں سے تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح 2005 میں زلزلے نے تباہی مچائی تھی ملک میں،
کافی سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے، کافی سارے لوگوں کے گھر جو ہے گر گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو پھر لوگوں نے ان کی مدد کی، پورے ملک سے لوگوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کمبلوں سے، لحافوں سے، خوراک سے، گرم کپڑوں سے ٹرک بھر بھر کر وہاں تک پہنچانے میں بھرپور مدد کی۔ اور اسی طرح 2010 میں جو سیلاب آیا تھا تو اس نے تو بہت زیادہ تباہی مچائی، تقریباً پورا ملک اس کی لپیٹ میں آیا تھا۔ تو خاص طور پر یہ صوبہ پنجاب جو ہے اور صوبہ سندھ جو ہے یہ بہت متاثر ہوئے تھے ان سے۔ تو پھر اس سیلاب نے ایسی تباہی مچائی کہ لوگوں کے گھر گر گئے، مویشی پانی میں بہہ گئے اور ان کے املاک پانی میں بہہ گئیں اور ان کی کافی ساری چیزیں ڈوب گئیں، لوگ مر گئے اور پانی میں بہہ گئے۔ تو پھر جو علاقے باقی بچ گئے تھے انہوں نے بھرپور مدد کی، بھرپور، اپنی بساط سے بھی بڑھ کر لوگوں کی انہوں نے مدد کی، خدمت کی۔ تو انہوں نے وہ مثالی معاشرہ قائم کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی معاشرہ قائم کیا تھا کہ مکہ والے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ والوں نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا اور اپنے گھروں میں، زمینوں میں اور جائیدادوں میں ان کو حصے دار بنایا، ساجھے دار بنایا۔ تو اسی کا ذکر کریں کہ غرض وسیع پیمانے پر نقصان ہوا، قوم نے ایک مرتبہ پھر احسار و ہمدردی کا ثبوت دیا، لوگوں نے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی دل کھول کر امداد کی، جس سے جو بن پڑا اس نے کیا۔ قوم نے احسار و ہمدردی کی زرعی مثالیں پیش کیں۔ ایسے مواقع قوموں کی آزمائش کرتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں سرخر ہوئے، کامیاب ہوئے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا اور جتنا جس سے ہو سکتا تھا اپنی طاقت قوت سے بڑھ کر خدمت کی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے۔ تو آپ آگے سوالوں کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ زمین پر جانداروں کی دو قسمیں ہیں، ایک نباتات ہے اور ایک حیوانات ہیں، کیونکہ انسان جو ہے یہ حیوانات میں شامل ہے اور یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اسی لیے اس کو قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مل جل کر کام کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اسے معاشرتی حیوان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اصل انسانیت کیا ہے؟ اصل انسانیت دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا اصل انسانیت ہے۔ سوال نمبر 3، احسار کا کیا مطلب ہے؟ احسار کا دوسروں کے مفادات کو اپنے مفادات پر ترجیح دینا احسار کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4، احسار کے جذبے کے کیا تقاضے ہیں؟ اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آنا اور اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرنا احسار کے جذبے کے تقاضے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک جسم کے عضو کو تکلیف محسوس ہو، جسم کا کوئی بھی عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ ناگہانی آفات سے کیا مراد ہے؟ ایسی مصیبتیں جو لوگوں پر اچانک آتی ہیں انہیں ناگہانی آفات کہتے ہیں، جیسے سیلاب ہے، زلزلہ وغیرہ جو پاکستان میں اس طرح آیا تھا۔ انصار مدینہ نے احسار کا کیا ثبوت دیا؟ انصار مدینہ نے اس چیز کا بہت بڑا ثبوت دیا، انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے مہاجر بھائیوں کو بسایا اور کاروبار، باغات اور زمینیں سب نصف نصف کر کے ان میں اپنے مہاجر بھائیوں کو انہوں نے شریک کیا اور ساجھے دار بنایا۔ ہمارا یہ سبق ختم ہوا، تو امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور بہتر طریقے سے اس کی تیاری کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔